بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ ان دونوں آیات کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ جو 4 کلمات ہیں، ایک اور حدیث کے مطابق جو کہ صحیح مسلم میں ہے، یہ 4 کلمات اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت، کہ اللہ رب العزت کو سب سے پیارے کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جس کلمہ سے بھی ابتدا کریں، یعنی سبحان اللہ سے ابتدا کر کے آپ 4 کلمات مکمل کریں، یا الحمدللہ سے ابتدا کر کے آپ 4 کلمات مکمل کریں، یا لا الہ الا اللہ سے ابتدا کر کے آپ 4 کلمات مکمل کریں، یا اللہ اکبر سے ابتدا کر کے آپ 4 کلمات مکمل کریں۔ المہم یہ ہے کہ یہ 4 کلمات اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارا کلام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے کہ لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ اگر میں یہ 4 کلمات کہوں تو یہ 4 کلمات کا کہنا مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج دنیا کی ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 کلمات کا کہنا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا۔ تو اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ 4 کلمات اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور اللہ رب العزت کو بھی سب سے پیارا کلام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب کلمات۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خذوا جنتکم، تم اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ کیا دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال لے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم ڈھال لے لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کلمات کہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق ان 4 کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ یہ کلمات آپ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہن مقدمات ومنجیات یوم القیامہ، کہ یہ 4 کلمات جو ہیں یہ قیامت کے دن آپ کو جنت کی طرف بڑھانے والے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہوں گے، اور یہی باقیات الصالحات بھی ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ 4 کلمات جو کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، انہیں بار بار پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔